سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب کو اور نہیں اس نے رکھا اس میں کوئی ٹیڑھا پن، بالکل سیدھی، تاکہ وہ ڈرائے عذاب سخت سے اس کی طرف سے اور وہ خوشخبری دے مومنوں کو، وہ جو عمل کرتے ہیں نیک، کہ بے شک ان کے لیے اجر ہے اچھا، رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اور وہ ڈرائیں ان کو جنہوں نے کہا بنا لی اللہ نے کوئی اولاد، نہیں انہیں اس کا کوئی علم اور نہ ان کے آباء و اجداد کو، بہت بڑی ہے بات جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے، نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ۔ بس شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنی جان کو ان کے پیچھے، اگر نہ وہ ایمان لائے ساتھ اس کلام کے، غم کے مارے۔ بے شک ہم بنایا ہم نے اس کو جو زمین پر ہے زینت اس کے لیے، تاکہ ہم آزمائیں انہیں کون سا ان میں سے زیادہ اچھا ہے عمل میں، اور بے شک ہم البتہ بنانے والے ہیں اس کو جو اس پر ہے میدان چٹیل۔ کیا سمجھا آپ نے کہ بے شک غار والے اور کتبے والے تھے وہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب، جب پناہ لی ان نوجوانوں نے طرف غار کے، پھر وہ کہنے لگے اے ہمارے رب دے ہمیں اپنے پاس سے رحمت اور مہیا کر ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی۔ تو ڈال دیا ہم نے پردہ ان کے کانوں پر غار میں کئی سال گنتی کے، پھر اٹھایا ہم نے انہیں تاکہ ہم جان لیں کون سا دو گروہوں میں سے خوب گننے والا ہے اس کو جو وہ ٹھہرے رہے مدت۔ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر خبر ان کی ساتھ حق کے، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، اور زیادہ کر دیا ہم نے انہیں ہدایت میں، اور مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو جب وہ کھڑے ہوئے، پھر کہنے لگے رب ہمارا رب ہے آسمانوں اور زمین کا، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے اس کے سوا الہ کسی کو، البتہ تحقیق کہی ہم نے تب بات نا انصافی کی، یہ ہے قوم ہماری انہوں نے بنا لیے اس کے سوا کئی الہ، کیوں نہیں وہ لائے ان پر کوئی دلیل واضح، تو کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گڑھ لے اللہ پر جھوٹ۔ اور جب الگ ہو گئے تم ان سے اور جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں سوائے اللہ کے، تو پناہ لو طرف غار کے، وہ پھیلا دے گا تمہارے لیے رب تمہارا اپنی رحمت میں سے، اور وہ مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں سے سہولت۔ اور آپ دیکھتے ہیں سورج کو جب وہ طلوع ہوتا وہ کنارہ کر جاتا ان کے غار سے دائیں جانب، اور جب وہ غروب ہوتا وہ کترا جاتا ان سے بائیں جانب، اور وہ ایک کھلی جگہ میں تھے اس غار کی۔ یہ نشانیوں میں سے ہے اللہ کی، جسے ہدایت دے اللہ تو وہ ہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ بھٹکا دے تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے کوئی دوست رہنمائی کرنے والا۔ اور آپ سمجھتے ہیں انہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم کروٹیں بدلتے رہتے ان کی دائیں جانب اور بائیں جانب، اور کتا ان کا پھیلائے ہوئے تھا اپنے دونوں ہاتھ دہانے پر، اگر جھانکتے آپ ان پر البتہ پیٹھ پھیر لیتے آپ ان سے بھاگتے ہوئے، اور البتہ بھر دیے جاتے آپ ان سے روب میں۔ اور اسی طرح اٹھایا ہم نے انہیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں آپس میں، کہا کہنے والے نے ان میں سے کتنا ٹھہرے تم، انہوں نے کہا ٹھہرے ہم ایک دن یا کچھ حصہ دن کا، وہ کہنے لگے رب تمہارا زیادہ جانتا ہے اسے جو ٹھہرے تم، پس بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو ساتھ اپنی اس چاندی کے طرف شہر کے، پھر چاہیے کہ وہ دیکھے کون سا ان میں سے زیادہ پاکیزہ کھانا ہے، پس چاہیے کہ وہ لائیں تمہارے پاس کھانا اس سے، اور چاہیے کہ وہ نرمی کریں اور نہ وہ ہرگز خبر دیں تمہارے بارے میں کسی ایک کو۔ بے شک وہ اگر وہ مطلع ہو گئے تم پر، وہ سنگسار کر دیں گے تمہیں، یا وہ لوٹا لے جائیں گے تمہیں اپنی ملت میں، اور ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے تب کبھی بھی۔ اور اسی طرح آگاہ کر دیا ہم نے ان پر لوگوں کو تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، اور بے شک قیامت نہیں کوئی شک اس میں
جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں ان کے معاملے میں تو انہوں نے کہا بناؤ ان پر ایک عمارت، رب ان کا زیادہ جانتا ہے انہیں۔ کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے ان کے معاملے میں، البتہ ہم ضرور بنائیں گے ان پر ایک سجدہ گاہ۔ ان قریب وہ کہیں گے 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا ان کا، اور وہ کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا ان کا۔ پھینکتے ہوئے بات بن دیکھے، اور وہ کہیں گے 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا ان کا۔ کہہ دیجئے میرا رب زیادہ جانتا ہے، تعداد ان کی نہیں جانتے انہیں مگر تھوڑے۔ تو نہ آپ جھگڑا کیجئے ان کے بارے میں مگر جھگڑنا سرسری، اور نہ آپ پوچھئے ان کے بارے میں ان میں سے کسی ایک سے۔ اور نہ ہرگز آپ کہیں کسی چیز کے لیے کہ بے شک میں کرنے والا ہوں یہ کل، مگر یہ کہ چاہے اللہ۔ اور یاد کیجئے اپنے رب کو جب بھول جائیں آپ، اور کہہ دیجئے امید ہے کہ رہنمائی کرے گا میرا رب قریب تر کی اس سے بھلائی میں۔ اور وہ ٹھہرے اپنے غار میں 300 سال، اور انہوں نے زیادہ کر دیے 9 سال۔ کہہ دیجئے اللہ زیادہ جانتا ہے اسے جو وہ ٹھہرے اسی کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کا۔ کیا خوب دیکھنے والا ہے وہ، اور کیا خوب سننے والا ہے۔ نہیں ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست، اور نہیں وہ شریک کرتا اپنے حکم میں کسی ایک کو۔ اور پڑھیے جو وحی کیا گیا ہے طرف آپ کی کتاب سے آپ کے رب کی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی کلمات کو، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ۔ اور روک رکھیے اپنے نفس کو ساتھ ان لوگوں کے جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام۔ وہ چاہتے ہیں چہرہ اس کا، اور نہ آپ پھیریے اپنی دونوں آنکھوں کو ان سے۔ آپ چاہتے ہیں زینت دنیا کی زندگی کی، اور نہ آپ اطاعت کیجئے اس کی جو غافل کر دیا ہم نے دل اس کا اپنے ذکر سے، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی، اور ہے معاملہ اس کا حد سے بڑا ہوا۔ اور کہہ دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے پس وہ ایمان لے آئے، اور جو چاہے پس وہ کفر کرے۔ بے شک ہم تیار کر رکھی ہے ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ، گھیر لیں گی انہیں لپٹیں اس کی، اور اگر وہ فریاد کریں گے فریاد رسی کیے جائیں گے ساتھ پانی کے، مانند تیل کی تلچھٹ کے جو بھون ڈالے گا چہروں کو۔ کتنی بری ہے پینے کی چیز، اور کتنی بری ہے آرام گاہ۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، بے شک ہم ضائع کرتے اجر اس کا جو اچھا کرے عمل۔ یہی لوگ ہیں ان کے لیے باغات ہیں ہمیشگی کے، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں۔ وہ پہنائے جائیں گے ان میں کنگن سونے کے، اور وہ پہنیں گے لباس سبز باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے۔ تکیہ لگائے ہوں گے ان میں تختوں پر، کتنا اچھا ہے بدلہ اور کتنی اچھی ہے آرام گاہ۔ اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال 2 آدمیوں کی، بنائے ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے 2 باغ انگوروں کے، اور گھیر لیا ہم نے ان دونوں کو کھجور کے درختوں سے، اور بنائے ہم نے درمیان ان دونوں کے کھیت۔ دونوں باغوں نے دیا پھل اپنا، اور نہ کمی کی اس میں کچھ بھی، اور جاری کر دی ہم نے ان دونوں کے بیچ ایک نہر، اور ہوا اس کے لیے پھل۔ تو اس نے کہا اپنے ساتھی سے جبکہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں، اور زیادہ عزت والا ہوں جتھے میں۔ اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والا تھا اپنی جان پر۔ کہنے لگا نہیں میں گمان کرتا کہ برباد ہوگا یہ باغ کبھی بھی، اور نہیں میں گمان کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور البتہ اگر میں لوٹایا گیا طرف اپنے رب کے، البتہ میں ضرور پاؤں گا بہتر اس سے لوٹنے کی جگہ۔ کہا اسے اس کے ساتھی نے جبکہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، کیا انکار کرتا ہے تو اس کا جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر درست بنایا تجھے ایک مرد؟ لیکن وہ اللہ میرا رب ہے، اور نہیں میں شریک ٹھہراتا ساتھ اپنے رب کے کسی ایک کو۔ اور کیوں نہ جب داخل ہوا تو اپنے باغ میں کہا تو نے جو چاہا اللہ نے، نہیں کوئی قوت مگر اللہ کی توفیق سے۔ اگر تو دیکھتا ہے مجھے کہ میں کمتر ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد میں، تو امید ہے میرا رب کہ وہ دے دے مجھے بہتر تیرے باغ سے،
اور وہ بھیجے اس پر کوئی عذاب آسمان سے تو وہ ہو جائے میدان صاف چٹیل یا ہو جائے پانی اس کا گہرا، تو ہرگز نہیں تم استطاعت رکھو گے اسے تلاش کرنے کی۔ اور گھیر لیا گیا پھل اس کا تو اس نے صبح کی، وہ ملتا تھا اپنی دونوں ہتھیلیاں اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا اس میں، اور وہ باغ گر پڑا تھا اپنی چھتوں پر، اور وہ کہہ رہا تھا اے کاش کہ میں شریک کرتا ساتھ اپنے رب کی کسی ایک کو۔ اور نہ تھے اس کے لیے جماعت کے لوگ جو مدد کرتے اس کی سوائے اللہ کے، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والا۔ وہاں سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے جو سچا ہے، وہ بہتر ہے بدلہ دینے میں اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ اور بیان کیجیے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی، جیسے پانی اتارا ہم نے اسے آسمان سے تو مل جل گئیں ساتھ اس کے نباتات زمین کی، تو وہ ہو گئیں چورا چورا، بکھیرتی ہیں اسے ہوائیں، اور ہے اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا۔ مال اور بیٹے زینت ہیں دنیا کی زندگی کی، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے، اور بہتر ہے امید کے اعتبار سے۔ اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور آپ دیکھیں گے زمین کو کھلی ہوئی، اور اکٹھا کر لیں گے ہم انہیں، پھر نہیں ہم چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو، اور وہ پیش کیے جائیں گے آپ کے رب پر صف در صف۔ البتہ تحقیق آ گئے تم ہمارے پاس جیسا کہ پیدا کیا تھا ہم نے تمہیں پہلی بار، بلکہ گمان کیا تم نے کہ ہرگز نہیں ہم بنائیں گے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت، اور رکھ دی جائے گی کتاب، پس آپ دیکھیں گے مجرموں کو ڈر رہے ہوں گے اس سے جو اس میں ہوگا، اور وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، کیا ہے اس کتاب کو نہیں چھوڑا کسی چھوٹی چیز کو اور نہ بڑی چیز کو، مگر اس نے شمار کر رکھا ہے اسے، اور وہ پا لیں گے جو انہوں نے عمل کیے حاضر، اور نہ ظلم کرے گا رب آپ کا کسی ایک پر۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے کیا سوائے ابلیس کے، تھا وہ جنوں میں سے، تو اس نے نافرمانی کی حکم کی اپنے رب کے۔ کیا پھر تم بناتے ہو اسے اور اس کی اولاد کو دوست میرے سوا، حالانکہ وہ تمہارے لیے دشمن ہے؟ کتنا برا ہے ظالموں کے لیے بطور بدل۔ نہیں میں نے حاضر کیا تھا انہیں پیدائش کے وقت آسمانوں اور زمین کی، اور نہ پیدائش میں ان کی اپنی، اور نہیں ہوں میں بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو مددگار۔ اور جس دن وہ فرمائے گا پکارو میرے شریکوں کو، وہ جنہیں گمان کرتے تھے تم، تو وہ پکاریں گے انہیں، پس نہ وہ جواب دیں گے انہیں، اور بنا دیں گے ہم درمیان ان کے ہلاکت کی جگہ، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو، تو وہ سمجھ لیں گے بے شک وہ گرنے والے ہیں اس میں، اور نہ وہ پائیں گے اس سے پھرنے کی جگہ۔ اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کر بیان کی ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال، اور ہے انسان زیادہ ہر چیز سے جھگڑا کرنے میں، اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں جب آ گئی ان کے پاس ہدایت، اور وہ بخشش مانگے اپنے رب سے، مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس معاملہ پہلوں کا، یا آ جائے ان کے پاس عذاب سامنے سے۔ اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر، اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ساتھ باطل کے، تاکہ وہ پھسلا دے ساتھ اس کے حق کو، اور انہوں نے بنا لیا میری آیات کو، اور جس سے وہ ڈرائے گئے مذاق۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو نصیحت کیا گیا آیات کے ذریعے اپنے رب کی، پھر اس نے اعراض کیا اس سے، اور وہ بھول گیا جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ بے شک ہم ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پر پردے کہ وہ سمجھ سکیں اسے نہ، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر آپ بلائیں انہیں طرف ہدایت کی تو ہرگز نہیں وہ ہدایت پائیں گے تب کبھی بھی۔ اور رب آپ کا بہت بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ پکڑے انہیں بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، البتہ وہ جلدی دے دے انہیں عذاب، بلکہ ان کے لیے ہے وعدے کا ایک وقت،
ہرگز نہ وہ پائیں گے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ۔ اور یہ بستیاں ہیں، ہلاک کیا ہم نے انہیں جب انہوں نے ظلم کیا، اور بنا دیا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے وعدے کا ایک وقت۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنے نوجوان کو، نہیں میں ہٹوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں جمع ہونے کی جگہ دو سمندروں کے، یا میں چلتا رہوں گا مدتوں۔ تو جب وہ دونوں پہنچے جمع ہونے کی جگہ درمیان ان دو سمندروں کے، تو دونوں بھول گئے اپنی مچھلی، بس اس نے بنا لیا راستہ اپنا سمندر میں سرنگ کی طرح۔ تو جب وہ دونوں آگے بڑھے، اس نے کہا اپنے نوجوان سے، دو ہمیں کھانا ہمارا، البتہ تحقیق پائی ہم نے اپنے اس سفر میں تھکاوٹ۔ اس نے کہا، کیا دیکھا تم نے جب پناہ لی تھی ہم نے طرف چٹان کے، تو بے شک میں بھول گیا تھا میں مچھلی کو، اور نہیں بھلایا مجھے اس کو مگر شیطان نے، کہ میں ذکر کروں اس کا، اور اس نے بنا لیا تھا راستہ اپنا سمندر میں عجیب طرح سے۔ کہا، یہی ہے جو تھے ہم چاہتے۔ تو وہ دونوں پلٹے اپنے نشانات قدم پر اتباع کرتے ہوئے، تو دونوں نے پایا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے، دی تھی ہم نے اسے رحمت اپنے پاس سے، اور سکھایا تھا ہم نے اسے اپنے پاس سے ایک خاص علم۔ کہا اسے موسیٰ نے، کیا میں پیروی کروں تمہاری اس پر کہ تم سکھاؤ مجھے اس میں سے جو تم سکھائے گئے، ہدایت سمجھ بوجھ؟ اس نے کہا، بے شک ہرگز نہ تم استطاعت رکھو گے میرے ساتھ صبر کی، اور کس طرح تم صبر کر سکتے ہو اس پر جو نہیں تم نے احاطہ کیا جس کا علم سے۔ اس نے کہا، یقیناً تم پاؤ گے مجھے اگر چاہا اللہ نے صبر کرنے والا، اور نہیں میں نافرمانی کروں گا تمہاری کسی حکم میں۔ کہا، پھر اگر پیروی کرو تم میری، پس نہ تم سوال کرنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں، یہاں تک کہ میں بیان کروں تمہارے لیے اس کا ذکر۔ تو دونوں چل دیے یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں، تو اس نے سوراخ کر دیا اس میں۔ کہا، کیا سوراخ کر دیا تم نے اس میں تاکہ تم غرق کرو اس کے مالک کو، سواروں کو؟ البتہ تحقیق لائے ہو تم ایک چیز بڑی عجیب۔ اس نے کہا، کیا نہیں میں نے کہا تھا بے شک ہرگز نہ تم استطاعت رکھو گے میرے ساتھ صبر کی؟ کہا، نہ تم مواخذہ کرو میرا اس پر جو بھول گیا میں، اور نہ چھا جا مجھ پر میرے معاملے میں تنگی کر کے۔ تو دونوں چل دیے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ملے ایک لڑکے کو، تو اس نے قتل کر دیا اسے۔ کہا، کیا قتل کر دیا تم نے ایک جان کو جو پاک تھی بغیر کسی جان کے بدلے؟ البتہ تحقیق لائے ہو تم ایک چیز انتہائی ناپسندیدہ۔ اس نے کہا، کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہیں، بے شک ہرگز نہیں تم استطاعت رکھو گے میرے ساتھ صبر کی۔ کہا موسیٰ نے، اگر سوال کروں میں تم سے کسی چیز کے بارے میں بعد اس کے، تو نہ تم ساتھ رکھنا مجھے، تحقیق پہنچ گئے تم میری طرف سے عذر کو۔ پس وہ دونوں چل دیے یہاں تک کہ جب وہ دونوں آئے ایک بستی والوں کے پاس، ان دونوں نے کھانا مانگا اس کے رہنے والوں سے، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ مہمان بنائیں انہیں۔ تو ان دونوں نے پائی اس میں ایک دیوار، وہ چاہتی تھی کہ وہ ٹوٹ گرے، تو اس نے سیدھا کھڑا کر دیا اسے۔ اس نے کہا، اگر چاہتے تم البتہ لے لیتے تم اس پر کوئی اجرت۔ کہا، یہ ہے جدائی درمیان میرے اور درمیان تمہارے، عنقریب میں بتاؤں گا تمہیں حقیقت اس کی جو نہیں تم کر سکے جس پر صبر۔ رہی کشتی، تو تھی وہ مسکینوں کی جو کام کرتے تھے دریا میں، تو چاہا میں نے کہ میں عیبدار کر دوں اسے، اور تھا آگے ان کے ایک بادشاہ جو لے رہا تھا ہر کشتی کو جبر سے، اور رہا لڑکا، تو تھے والدین اس کے دونوں مومن، تو ڈر ہوا ہمیں کہ وہ تکلیف دے گا انہیں سرکشی اور کفر سے، تو ارادہ کیا ہم نے کہ بدل کر دے ان دونوں کو رب ان دونوں کا بہتر اس سے پاکیزگی میں اور زیادہ قریب رحمت میں۔ اور رہی دیوار، پس وہ تھی دو لڑکوں کی جو دونوں یتیم تھے شہر میں، اور تھا نیچے اس کے خزانہ ان دونوں کا، اور تھا ان دونوں کا باپ نیک۔ تو ارادہ کیا تیرے رب نے کہ وہ دونوں پہنچیں اپنی جوانی کو، اور وہ دونوں نکالیں اپنے خزانے کو بطور رحمت تیرے رب کی طرف سے، اور نہیں کیا میں نے اسے اپنی رائے سے۔ یہ ہے حقیقت اس کی جو نہیں تم کر سکے جس پر صبر۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں، کہہ دیجئے عنقریب میں پڑوں گا تم پر اس کا کچھ حال۔ بے شک ہم اقتدار دیا ہم نے اسے زمین میں، اور دیے ہم نے اسے ہر چیز سے اسباب، تو اس نے پیچھے لگایا اسباب کو یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا غروب ہونے کی جگہ سورج کے،
اس نے پایا اسے وہ غروب ہو رہا ہے ایک چشمے میں سیاہ کیچڑ والے، اور اس نے پایا پاس اس کے ایک قوم کو۔ کہا ہم نے اے ذوالقرنین، خواہ یہ کی تو سزا دے اور خواہ یہ کی تو اختیار کرے ان کے معاملے میں بھلائی۔ اس نے کہا رہا وہ جس نے ظلم کیا تو عنقریب ہم سزا دیں گے اسے، پھر وہ لوٹایا جائے گا طرف اپنے رب کے تو وہ عذاب دے گا اسے عذاب سخت۔ اور رہا وہ جو ایمان لایا اور اس نے عمل کیے نیک تو اس کے لیے جزا ہے اچھی، اور عنقریب ہم کہیں گے اسے اپنے کام میں سے آسان۔ پھر اس نے پیچھے لگایا اسباب کو یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا طلوع ہونے کی جگہ سورج کے، اس نے پایا اسے کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ان لوگوں پر۔ نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے اس سورج کے آگے کوئی پردہ، اسی طرح اور تحقیق گھیر رکھا تھا ہم نے اس کو جو اس کے پاس تھا خبر میں سے۔ پھر اس نے پیچھے لگایا اسباب کو یہاں تک کہ جب وہ پہنچا درمیان دو پہاڑوں کے، اس نے پایا ان دونوں سے اس طرف ایسے لوگوں کو نہ وہ قریب تھے کہ وہ سمجھتے بات کو۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج فساد کرنے والے ہیں زمین میں، تو کیا ہم جمع کر دیں تیرے لیے کچھ خراج اس پر کہ تو بنا دے درمیان ہمارے اور درمیان ان کے ایک دیوار؟ اس نے کہا جو قدرت دی ہے مجھے اس میں میرے رب نے بہتر ہے، بس تم سب مدد کرو میری ساتھ قوت کے، میں بناؤں درمیان تمہارے اور درمیان ان کے ایک مضبوط بند۔ دو مجھے تختے لوہے کے، یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا درمیان دو پہاڑوں کے خلا کو، کہا پھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے کر دیا اسے آگ، کہا دو مجھے، میں انڈیلوں اس پر پگھلا ہوا تانبا۔ تو نہ وہ طاقت رکھتے تھے کہ وہ چڑھ سکیں اس پر اور نہ وہ طاقت رکھتے تھے اس میں سوراخ کرنے کی۔ کہا یہ ہے رحمت میرے رب کی طرف سے، پھر جب آ جائے گا وعدہ میرے رب کا وہ کر دے گا اسے ریزہ ریزہ، اور ہے وعدہ میرے رب کا برحق، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کے باز کو اس دن، وہ موج کی طرح گھس جائیں گے باز میں، اور پھونک ماری جائے گی سور میں تو جمع کر لیں گے ہم انہیں جمع کرنا، اور پیش کریں گے ہم جہنم کو اس دن کافروں کے لیے پیش کرنا۔ وہ لوگ جو تھیں آنکھیں ان کی پردے میں میرے ذکر سے، اور تھے وہ نہ وہ استطاعت رکھتے سننے کی، کیا پھر گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی دوست؟ بے شک ہم تیار کر رکھا ہے ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی کے۔ کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تمہیں سب سے زیادہ خسارہ والے اعمال میں وہ لوگ جو ضائع ہو گئی کوشش ان کی زندگی میں دنیا کی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کر رہے ہیں کام۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ساتھ آیات کے اپنے رب کی اور اس کی ملاقات کی، تو ضائع ہو گئے اعمال ان کے، تو نہیں ہم قائم کریں گے ان کے لیے دن قیامت کے کوئی وزن۔ یہ ہے بدلہ ان کا جہنم بوجہ اس کے جو انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے بنا لیا میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک ہیں ان کے لیے باغات فردوس کے بطور مہمانی ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، نہ وہ چاہیں گے ان سے پھرنا۔ کہہ دیجئے اگر ہو جائے سمندر کا پانی روشنائی کلمات کے لیے میرے رب کے، البتہ ختم ہو جائیں سمندر کا پانی اس سے پہلے کہ ختم ہو کلمات میرے رب کے، اور اگرچہ لائیں ہم مانند اس کے مزید۔ کہہ دیجئے بے شک میں ایک انسان ہوں تم جیسا، وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ بے شک الہ تمہارا الہ ہے ایک ہی، تو جو کوئی ہو وہ امید رکھتا ملاقات کی اپنے رب سے، بس چاہیے کہ وہ عمل کرے عمل نیک، اور نہ وہ شریک ٹھہرائے عبادت میں اپنے رب کی کسی ایک کو۔